اللہ तबारक व तआला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। दोस्तों, आज का ये वाक़या हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और 3 शराबियों का है। इस वाक़ये में आप देखेंगे कि कैसे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इखलास से और प्यार व मोहब्बत के साथ 3 शराबियों की तौबा करवाई और वो तीनों वक्त के बड़े बड़े वली बने। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली और अपने वक्त के इमाम हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजरी है और हमेशा दूसरों को राह हिदायत दिखाते रहे हैं। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों में बैठे हुए थे और अपनी मीठी ज़ुबान से अपने शागिर्दों को मीठे इस्लाम की बातें सिखा रहे थे, दीने हक की राह अपने शागिर्दों को बता रहे थे। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक शख्स हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो गया। इस शख्स को आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी, लेकिन ये था गरीब। ये पेशे से लकड़हारा था। सुबह सवेरे जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और इससे जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता, यह उससे अपने घर का गुजर बसर चला रहा था। खैर, दिन गुजरते गए। एक दिन ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और ये लकड़हारा आकर कहने लगा, हुजूर, आपकी वजह से हम लोगों के दिल ईमान के नूर से और ज्यादा मुनव्वर हो गए हैं। हमें इस्लाम की और ज्यादा समझ आ चुकी है। हुजूर, क्या आपका वाज सिर्फ यहाँ पर मुअस्सर साबित होता है या जंगलों में भी अपना असर दिखाता है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या है? ये लकड़हारा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, हुजूर, मैं जिस जंगल में और जहाँ से लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, दरअसल वहाँ 3 लोग हैं जो शराब पीते हैं। जब मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ तो वो तीनों शराब पी रहे होते हैं और मैं लकड़ियाँ काट के वापस आ जाता हूँ, लेकिन वो अभी वहीं बैठकर अल्लाह ताला को नाराज करने वाला ये कभी फेल सरंजाम देते रहते हैं। हुजूर, मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं उन्हें दीने हक समझाऊं, इस्लाम की सच्ची और सीधी राह दिखाऊं, लेकिन हुजूर, मेरी बात में तो असर ही नहीं। भला आप कहाँ और मैं कहाँ? अगर आप कभी खुद जाकर जंगल में उन्हें तबलीग कर आएं तो आपकी तबलीग की वजह से वो तीनों भी इस बदकारी से बच जाएंगे और तीनों अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करके नेकी की राह पर चलना शुरू कर देंगे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस मुरीद लकड़हारे से फरमाने लगे, ठीक है, तुम जाओ, कल हम खुद जंगल में जाकर इन लोगों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन हजरत जुनैद बगदादी अपना आसा लिए जंगल की तरफ बढ़ते गए। चलते चलते जुनैद बगदादी इन तीनों शराबियों के पास पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की आहट इनके कानों में पड़ी। ये शराबी नीम मदहोशी की हालत में बैठे हुए थे। इन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद पुलिस का छापा पड़ा है और अब सिपाही हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये तीनों यही सोचकर भागने लगे। तभी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज देकर रोका और आप फरमाने लगे, रुको, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई सिपाही नहीं हूँ और ना ही मैं सिपाहियों का जासूस हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक आम इंसान हूँ। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात इन लोगों से हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे,
میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر شراب پیتے ہو، کیا یہ سچ ہے کہ تم تینوں روز جنگل میں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرتے ہو؟ تینوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے، جی ہاں حضور، آپ نے سچ سنا ہے، ہم میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے کہ ہم روز یہاں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح شراب پیتا ہوں، لیکن وہاں میں اکیلا بیٹھ کے پیتا ہوں۔ آج میرے دل میں خیال آیا کہ اکیلا بیٹھ کے پینے میں کیا لذت اور کیا مزہ ہے، کیوں نہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پی جائے۔ دوستو، یہاں ایک دو وضاحت سن لیں کہ جب حضرت جنید بغدادی نے یہ لوگوں سے فرمایا، میں بھی تم لوگوں کی طرح شراب پیتا ہوں، تو اس سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں ہے۔ خیر، پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان تینوں شرابیوں سے پوچھنے لگے، کیا تم مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے دو گے؟ یہ تینوں یک زبان ہو کر کہنے لگے، کیوں نہیں حضور، جب آپ آنا چاہیں آ جائیں اور ہم ساتھ میں بیٹھ کے پی لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں سلوک اور اتحاد ضرور ہوتا ہے۔ مطلب ایک شراب پینے والا کبھی دوسرے شراب پینے والے سے حسد نہیں کرتا، وہ سارے ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں۔ خیر، یہ تینوں کہنے لگے، حضور، جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پینا چاہیں آپ پی سکتے ہیں، لیکن آج تو شراب ختم ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، اگر ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ لے آؤ، ہم آج ایک ساتھ بیٹھ کے پیئیں گے۔ یہ تینوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے، حضور، اصل میں ہم جس جگہ سے شراب لیتے ہیں وہاں ایک ہی بار دن میں شراب ملتی ہے، دوسری بار نہیں ملتی، اور آج ہم شراب لے آئے ہیں اور آج کی شراب ختم بھی ہو چکی ہے، اس لیے اب کل دوبارہ جائیں گے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو کل آ جائیے گا، ہم ساتھ میں بیٹھ کے پی لیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا، اتنی مشکل سے ملتی ہے اور اتنی پابندیاں ہیں کہ ایک دن میں ایک ہی بار لے سکتے ہیں، کیا تمہیں اس سے ایک آسان طریقہ نہ بتا دوں؟ کیا تمہیں وہ شراب نہ بتا دوں جو جس وقت تمہارا دل چاہے اسی وقت مل جائے؟ یہ شرابی سوچنے لگے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہم روز جس وقت چاہیں گے اسی وقت شراب مل جائے گی۔ ساتھ میں حضرت جنید بغدادی یہ بھی فرمانے لگے، یہ شراب تو تمہیں لینے جانا پڑتی ہے، کیا میں تمہیں ایسی شراب نہ بتا دوں جو خود چل کر تمہارے پاس آئے؟ حضرت کی یہ باتیں سن کر یہ تینوں شرابی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور کہنے لگے، حضور، ہمیں ضرور وہ شراب بتائیے جو روز اور ہر وقت ملتی ہو اور اس کے لیے ہمیں جانا بھی کہیں نہ پڑے، بلکہ وہ شراب خود ہمارے پاس آئے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، قریب سے پانی کی آواز آ رہی ہے، کیا قریب کوئی دریا یا سمندر وغیرہ ہے؟ تو یہ تینوں شرابی کہنے لگے، جی حضور، قریب ہی دجلہ ہے، اس کے پانی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، اچھا، تم جاؤ تینوں دریا سے غسل کر کے آؤ، اور پھر میں تمہیں اس شراب کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ شراب کون سی شراب ہے اور وہ تمہارے پاس خود چل کے کیسے آئے گی، اور وہ شراب اس شراب سے کہیں زیادہ لذیذ اور اچھی بھی ہوگی۔ یہ تینوں شرابی لالچ میں آ گئے اور یہ دوڑ کر چلے گئے، انہوں نے غسل کیا، وضو کیا، اور جلدی جلدی اس لالچ میں حضرت جنید بغدادی کے پاس آ گئے کہ اب ہمیں ایک ایسی شراب مل جائے گی جو خود بخود چل کے ہمارے پاس آئے گی، اس سے اچھی بھی ہوگی اور ہر وقت ہمیں ملے گی بھی صحیح۔
جیسے ہی یہ تینوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا تمہیں کرنا ہوگا۔ ان تینوں شرابیوں نے یک زبان ہو کر کہا، حضور ضرور آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن آپ ہمیں اس شراب کا نام بتا دیں اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں جو روز اور ہر وقت ملتی ہو، اور اس سے ہو بھی بہترین اور خود ہمارے پاس چل کے شراب آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور ان تینوں کی امامت کرنا شروع کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے دیکھتے ان تینوں نے بھی آپ کی اقتداء شروع کی، اور جیسے جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے ویسے ویسے یہ تینوں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، ان تینوں تیرے بھٹکے ہوئے بندوں کو یہاں تک لے کر آنا میرا کام تھا، اب آگے تو جان اور تیرے یہ بندے جانیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ان تینوں شرابیوں نے بھی پیچھے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدے میں سر رکھنے سے پہلے تو ان کے دل میں شراب کا لالچ تھا اور یہ شرابی تھے، لیکن سجدے میں سے سر اٹھانے کے بعد یہ تینوں وقت کے ولی بن چکے تھے۔ بے شک دوستو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جب امام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسا وقت کا ولی ہو تو پھر اس نماز سے اور بھی زیادہ فجوز اور برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔